کی زوردار تالیوں میں خدا کی میں خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے صحت اور تندرستی عطا کی، میرے سفر کو مبارک کیا، دبئی سے لاہور اور پھر آپ سب کے درمیان آنے کا بڑا فضل بخشا۔ اس کے نام کی تعریف ہم اور ہم دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر بشپ ایم وقاص صاحب کا، جو ہمیشہ جب بھی میں پاکستان آتا ہوں تو بڑے ہی پیار اور محبت سے مجھے اپنے چرچ پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی یہ محبت یقیناً گراں قدر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاسٹر جان اور چرچ کی ساری مینجمنٹ ٹیم کا، جو مل کر خداوند کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا جو اس چرچ کا حصہ ہے، اور مسیح میں ہم سب ایک ہیں، اور چرچ کا جو ہے خاص ہم نے ایک نام تجویز کیا ہوا ہے، ون ان کرائسٹ، اور آپ مسیح میں سب متحد ہیں۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں دبئی میں اسپوکن ورڈ منسٹری انٹرنیشنل کے ساتھ، انٹرنیشنل کرسچن فیلوشپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ گریس اینڈ فیتھ چرچ، یہ 3 خاص منسٹریز ہیں جن کے ساتھ میں ادھر مل کر خدمت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے مجھے تعلیمی، علمی اور ادبی برکت بھی بخشی ہے، اور میں فزکس کے پروفیسر ہونے کی حیثیت سے وہاں پر اپنی تعلیمی خدمت بھی جاری رکھے ہوئے، تو یہ خداوند کا بڑا فضل ہے۔ اس کے لیے میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، مجھے پتا ہے کہ جب کلام کا وقت ہے تو سارا وقت اسی کو دینا چاہیے۔ ہم سب کلام اقدس کی طرف رجوع کریں گے۔ آپ میرے ساتھ پرانے عہد نامے سے یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 3 آیت سے 7ویں آیات مقدسہ آج ہم دیکھیں گے۔ کلام اقدس کی تعظیم کے لیے ہم سب کھڑے ہیں۔ آپ ایک قدم تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے جو ہیں آسانی سے جو ہے ان کو جگہ مل سکے۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 3 آیت سے 7ویں آیات مقدسہ۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کس کے لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ نہیں رکھتے، جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس
بس اب تم اس طرح روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکائے، جھکاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر طرح کے جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے؟ آمین. مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام ہمارے لیے بہت گراں قدر ہے. ان کی خاص روحانی اہمیت ہے. ہر سال 40 دن کا ریاضت اور عبادت کا سفر خداوند ہمیں عطا کرتا ہے. بہت سارے مسیحی ایماندار ہیں جو نہایت دلچسپی کے ساتھ، ایمانی لگن کے ساتھ خداوند کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ بدنی ریاضت کر کے خداوند اپنے خدا کی قربت کو حاصل کر پائے. ہماری کلیسیا میں بھی ادھر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو شاید اپنے آپ کو اس طور پر تیار نہیں کر رہے. لیکن جان رکھیں، روزہ ہماری زندگی میں بے حد ضروری ہے. پوری بائبل مقدس کی تاریخ کو دیکھیں تو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک روزے کا ذکر ہمیں بار بار ملتا ہے. ایک اندازے کے مطابق اگر آپ اس کو جو ہے گننا شروع کریں 70 ٹائمز، 70 مرتبہ بائبل مقدس میں روزے کا ذکر پایا جاتا ہے. اب خاص سوال ہے جو آج ہم روزے کے متعلق سیکھیں گے، جو ہمارے لیے ان دنوں جاننا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ریاضت اور عبادت کا ایک روحانی سفر کر رہے ہیں. تو ضرور ہے کہ اس روحانی سفر کے لیے خاص تیاری جو ہے، جس طرح سے خداوند چاہتا ہے، جس طرح ہمیں ہماری بائبل مقدس جو ہے تعلیم دیتی ہے، اس کے بارے میں جانا چاہیے. کچھ خاص باتیں جو آپ ضرور یاد رکھیں. پہلی بات، روزہ کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات، خداوند کے مقبول نظر پسندیدہ روزہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. بائبل مقدس ہمیں کس طرح سے بتاتی ہے. اور پھر تیسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے روزے کی روحانی اہمیت. آپ غور کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر آپس میں باتیں کریں گے تو تھوڑا آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا، مجھے بھی سمجھاتے ہوئے تھوڑا مشکل پیش آئے. اور اس طرح چوتھی بات جو آپ سیکھیں گے وہ ہے بائبل مقدس کا جو روزے کے بارے میں خاص نظریہ ہے وہ کیا ہے. اور پانچویں بات جس کے بارے میں ہم سب سیکھیں گے
ہم کس طرح سے اپنے آپ کو روزوں کے اس خاص مقدس موسم میں، ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو تیار کریں. How do I prepare myself for this Lent season in 2026? کس طرح ہم اپنے آپ کو روزوں کے اس خاص موسم کے لیے تیار کریں؟ تو کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں؟ 5 بات. پہلی بات، روزہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے. روزہ کیا ہے؟ دوسری بات، روزہ جو ہے خدا کے پسندیدہ مقبول نظر روزہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے. اور تیسری بات، روزے کی روحانی اہمیت کیا ہے. اور چوتھی بات، بائبل مقدس کا روزے کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ کیا ہے. اور 5ویں بات، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو روزوں کے اس موسم میں تیار کریں تاکہ ہم خداوند کی قربت کو حاصل کریں، اس کے مقبول نظر ہو جائیں، اس کے ایماندار نیک لوگ بن جائیں، تاکہ وہ جانیں کہ ہم اس کے لوگ ہیں اور وہ ہمارا. اور پہلی جو ہماری خاص مرکزی بات ہے اس کی طرف چلتے ہیں. What is fasting? روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے خداوند اپنے لوگوں کو اپنے لیے تیار کرتا ہے، اور اس روحانی سفر کو جس میں ہم سب کچھ چھوڑ دیں. صرف کھانا پینا نہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں. سب کچھ چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لائیں. حقیقی روزہ یہ ہے. بہت دفعہ کھانا پینا لوگ چھوڑتے ہیں، پر جو چیز خداوند چاہتا ہے وہ نہیں چھوڑتے. خداوند کیا چاہتا ہے؟ دل کی تبدیلی. میرے ساتھ رہیے. دل کی تبدیلی. اور اگر ہم دل کو تبدیل ہی نہیں کرتے اور ریاست کا عمل اپنے اوپر جو ہے فرض کر لیتے ہیں، اور جو دل کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے وہ کام ہم نہیں کرتے، تو کیا اس روزے کو آپ روزہ کہیں گے؟ نہیں. بائبل مقدس میں صاف لکھا ہوا ہے، تم اس طرح سے روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. تو عالم بالا پر جو آواز سنی جائے گی وہ کس طرح کی آواز ہوگی؟ وہ آواز خداوند کے پسندیدہ روزے رکھنے پر آپ کی آواز عالم بالا پر سنی جائے گی. تو اب بات یہ ہے کہ کون سا ایسا روزہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چوزن فاسٹ ہے، خدا کے مقبول نظر روزہ ہے. کون سا ایسا روزہ ہے؟ وہ روزہ جس میں آپ ساری بدنی جو بھی ریاضت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ روحانی ریاضت کا تجربہ بھی کریں. روزہ 2 طرح سے، فزیکل آسپیکٹ جسمانی طور پر، اور پھر روحانی طور پر. بہت دفعہ جسمانی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، اور یہ روزہ جو ہے مکمل روزہ نہیں ہے بائبل کے نظریے کے مطابق. میں آپ کی توجہ ذرا خدا کے کلام کی طرف لانا چاہتا ہوں. ذرا 58 باب جو ہے یسایہ نبی کا، وہ اس کو ذرا دیکھیں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ضرور ذرا دیکھیں، نکالیں. تیسری آیت، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے. یہ شکایت ہے لوگوں کی کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے. اور پھر جب تو نظر نہیں کرتا، روزے رکھے ہوئے ہیں، دعائیں
خدا سے مانگ رہے ہیں لیکن خداوند نظر نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب تو خیال نہیں کرتا. خداوند نظر نہیں کرتا کس روزے پر؟ جو صرف دکھاوے کے لیے ہو, محض لوگ دیکھیں میں روزے دار ہوں. خداوند اس طرح کے روزے کو پسند نہیں. پھر بائبل کا نظریہ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. خداوند کس طرح کا روزہ چاہتا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے, اور یہ بھی خداوند کے کلام اقدس میں ہے. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. اصل روزہ جو ہے وہ یہ ہے. اگر ہم جبر کرتے ہیں, کسی کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں, اگر ہم جو ہے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو اس پر نہیں کرنی چاہیے اور پھر بھی ہم کر رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں, تو اس طرح کا روزہ خداوند پسند نہیں کرتا. ظلم کی زنجیر کو توڑیں. آپ کہیں گے میں تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کرتا, کوئی ظلم نہیں کرتا, لیکن جب آپ جو ہے اپنے دل میں جو ہے کوئی بدی کا خیال لاتے ہیں, وہ بدی آپ کو جکڑ لیتی ہے, وہ ایک جوے کی مانند آپ پر ہوتی ہے, اور جب تک آپ اس جوے کو توڑیں گے نہیں, اس بدی کو دل سے نکالیں گے نہیں, آپ کا روزہ خدا کے مقبول روزہ نہیں ہو سکتا. تو ضرور ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طور پر تیار کریں کہ ظلم کی زنجیروں کو توڑیں. جو بھی جوئے ہیں حسد کا, نفرت کا, تفرقے کا, جدائی کا, آپ ضرور جو ہے ان کو پہلے توڑیں. آپ ذرا ایک مثال ذرا ذہن میں لائیں. کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے, سارا دن وہ ریاضت کرتا ہے, پر کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کی جو ہے کوئی انبن ہے اور اس کے ساتھ وہ ملنا نہیں چاہتا, تو دل میں ایک نفرت کا الاؤ ہے, آگ ہے, اور بظاہر روزہ رکھا ہوا ہے. اور کیا آپ جانیں کہ اس طرح کا روزہ خداوند پسند کرے گا؟ نہیں. تو ضرور ہے کہ اگر آپ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھتے ہیں, حسد کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو پہلے ختم کریں, پھر خداوند آپ کے روزے کو قبول کرے گا. اور اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ ریاضت بھی کر رہے ہیں, تو پھر وہ تیسری آیت ہے کہ ہم نے کیوں روزے رکھے اور خداوند ہم پر نظر نہیں کرتا. ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا کیونکہ وہ خیال میں نہیں لاتا. تو ضرور ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہم جو ہے لائق طور پر وہ کر سکیں جس طرح سے ہمارا خداوند چاہتا ہے. اب ہم بائبل کے نظریے کو جو ہے وہ تھوڑا ڈسکس کریں گے. کس طرح کا روزہ جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس رکھنے کی تعلیم دیتی ہے. آپ سب روزے رکھتے ہوں گے, میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ رکھتے ہوں گے, اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو ضرور ہے کہ وہ بھی روزے کی روحانیت کو سمجھ لے تاکہ آئندہ دنوں میں خدا اس سے فضل بخشے اور وہ بھی خداوند کی قربت کو
اس کے فضل کو ریاضت کے ذریعے حاصل کر پائے. کون سی باتیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ایک ایسا روزہ رکھ سکیں جو خداوند ہمارا خدا چاہتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں چوزن فاسٹ. اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں خدا کا پسندیدہ روزہ, مقبول نظر روزہ, جسے خداوند نظر کرے اور اسے پسند آ جائے. جب آپ روزہ رکھیں تو یہ جانیں کہ آپ سب سے پہلے خدا سے دعا کریں, اور جب دعا کریں تو کنفیس کریں. کنفیس کیا ہوتا ہے؟ اپنی جو غلطیاں ہیں خداوند کے حضور لے. اس کے حضور جب لے کر جاتے ہیں تو خداوند جو ہے ان ساری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے. ضرور ہے کہ آپ دعا کے ذریعے اور کنفیشن, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے روزے کو رکھیں. اور پھر آپ کے روزے میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ روزہ رکھا اور سارا دن دنیاوی کاموں میں مشغول رہے. ایسا نہیں. خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کی آواز کو سنیں, اور جب آپ چرچ آتے ہیں تو خدا کے خادم کے ذریعے یہ آواز آپ تک پہنچتی ہے, پر جب آپ گھر ہوتے ہیں تو خدا کا زندہ پاک کلام جو ہے یہ ہے خدا کی آواز, اور آپ خود اس کو پڑھیں. اور جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند آپ کو جو ہے مختلف مثالوں کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ سکھاتا ہے, بتاتا ہے. تو دوسری بات جو ہے, جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خداوند کے کلام کو پڑھیں, کیونکہ جو خداوند کے کلام کو پڑھتا ہے وہی خداوند کی قربت میں بڑھتا ہے. میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہیں, جو خداوند کے کلام کو پڑھتا ہے وہی اس کی قربت میں بڑھتا ہے. جس نے کلام کو پڑھنا ہی نہیں تو کس طرح سے وہ خداوند میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ خدا تو ہمارے ساتھ ہے. گاڈ از ایمینوئل, خدا ہمارے ساتھ ہے. سوال یہ ہے, کیا ہم بھی خدا کے ساتھ ہیں؟ میرے ساتھ رہیے, کیا ہم بھی خدا کے ساتھ ہیں؟ اور ہم کس طرح خدا کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے. جب ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, سیکھیں گے, عمل کریں گے, اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کریں گے, تو آپ کچھ بھی مانگیں گے تو خداوند آپ کو عطا کرے گا. اور پھر تیسری اور اہم بات جو ہے, جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے, جو مسیحی روزہ ہے یہ دکھاوے کا روزہ نہیں ہے. کرسچن فاسٹ از ناٹ شو آف. ہم کسی کو بتاتے نہیں, ہم بار بار نہیں کہتے میں روزے کی حالت میں ہوں, ہم یہ نہیں کہتے, بلکہ ہم پوشیدگی میں ہر چیز جس طرح سے ہمارا خداوند ہمیں کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. لکھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا. بدلہ کسی انسان نے آپ کو نہیں دینا, بدلہ کس نے دینا ہے؟ خدا باپ نے. اور خدا باپ جب آپ کو پوشیدگی میں دیکھتا ہے, یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی ریاضت میں, عبادت میں, ایمانی حالت میں میری قربت کو حاصل کرنے کا وہ درجہ حاصل کر چکے ہیں جو میں چاہتا ہوں, تو خداوند اپنا آسمان کھول کر آپ پر برکت برساتا ہے. ضرور ہے کہ آپ یہ تین چیزیں اپنے روزے میں شامل کریں. دعا, اور اپنے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف, اور اس کے ساتھ بائبل مقدس سے مکمل رہنمائی, اور سارا دن روزے کا تصور
یہی ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ دعا میں مشغول رہیں، اور اگر کوئی وقت آپ دوسروں سے بھی ملتے ہیں تو خدا کے جلال کے لیے ہو۔ اور تیسری بات، آپ جو ہے شو آف نہ کریں، ریاکاری مت کریں، یہ بائبل کا نظریہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس مت بنا۔ Don't cut a sorry figure like other people's. Those who are pagan, they don't know what to do. They just represent themselves because the people will know that they are very righteous. جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی صورت کو بگاڑتے ہیں، اداس بناتے ہیں۔ یہودی لوگ تھے، وہ اپنے چہرے کو کوئی خاص طرح کا جو ہے کلر جو ہے لگاتے ہیں تاکہ زیادہ جو ہے وہ پیلا پن ظاہر ہو اور لوگ جانے کہ یہ بھوک سے کس طرح سے ستائے جا رہے ہیں، لوگوں کی اٹریکشن کے لیے۔ لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ منہ دھو اور پھر سر پر تیل ڈال۔ یہ دو چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ منہ صرف ہم نے جو ہے فزیکل یہ جو ہے چہرہ یہ نہیں، بلکہ روحانی چہرہ دھونا ہے، اور اس کے لیے خدا کے پاک کلام کی ضرورت ہے۔ کلین یور فزیکل اینڈ یور اسپرچل فیس، دونوں۔ کبھی کبھی ہم جسمانی طور پر تو بڑی ہی تیاری کرتے ہیں اپنے چہرے کو بہتر کرنے کے لیے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا کبھی روحانی صورت بھی ہم نے دیکھی ہے؟ کیا اس پہ نظر کریں؟ تو منہ دھونے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روحانی صورت کو دیکھیں جس پر گرد لگی ہوئی ہے، جس میں خطائیں ہیں، جس میں غلطیاں ہیں، جس میں گناہ ہے، جس میں شرمندگی ہے، جس میں ندامت ہے، جس میں خدا سے دوری ہے۔ کیا ہم نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تو کس طرح سے صاف ہوگی جب آپ خداوند کے کلام پر چلیں گے؟ کیونکہ خداوند کا کلام کیا ہے؟ داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی۔ اور یہ روشنی کو زمینی راہ کے لیے نہیں چاہتا، آسمانی راہ کے لیے۔ زمینی راہ کے لیے تو آپ کو پتہ ہے روشنی ہوتی ہے، ایسے اندھیرا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ آسمانی رستے کے لیے ہے، روحانی سفر کے لیے وہ یہ چاہتا ہے۔ فزیکلی نہیں بلکہ اسپرچولی اپنے بارے میں جو ہے وہ جانے، اور اس کے ساتھ آپ خاص طور پر جانے کے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے سر میں تیل ڈال، anoint yourself with oil۔ آپ کو پتہ ہے جب تیل ڈالتے ہیں تو یہ تیل ڈالنے کا خاص ایک جو ہے برکت کی یہ رسم ہے، یہ تیل ایسے ہی نہیں سر پہ ڈالا جاتا۔ خداوند کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تو مسح شدہ سمجھ، تو اس کا فرمانبردار بیٹا ہے، اپنے آپ کو پاک اور بابرکت سمجھ۔ لوگوں کی طرف آپ جب مائل ہوتے ہیں تو ان کی توجہ کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے دل سے یہ آواز آنی چاہیے میں خدا کا بیٹا ہوں، میں مسح شدہ ہوں، میں خدا کا ہوں۔ اور جب آپ یہ سوچیں گے تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو جب بھی آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ دعا، اور پھر غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف، اور اس کے بعد خدا کے کلام سے رہنمائی، اور اس کے بعد بولیں اگر آپ کو تھوڑا یاد ہے تو منہ بھی دھونا ہے، اور روحانی چہرہ کس طرح سے دھلے گا؟ جب خداوند کے کلام سے آپ سیکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے مسح شدہ سمجھیں، مبارک سمجھیں، بہتر سمجھیں۔ آپ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کے
جب آپ نے خداوند کو قبول کر لیا تو آپ غیر قوم کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، آپ اس کے چنیدہ لوگ ہیں، بابرکت لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو جو ہے مسا شدہ سمجھیں، بابرکت سمجھیں۔ اب ہم بائبل مقدس میں سے روزے کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا جانیں کہ روزہ جو ہے کتنا اہم ہے اور کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں جانیں۔ ہم جانتے ہیں ننوے کے جو لوگ تھے وہ خدا سے بہت دور تھے، اور خداوند چاہتا تھا کہ اپنا غضب ان پر ظاہر کرے، اور یونا نبی کو ننوے کے لوگوں کے لیے بھیجا تاکہ جا کر توبہ کی منادی کرے۔ اور وہ کیا تھی کہ توبہ کرو، 40 دن کے بعد یہ شہر تہس نہس کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور لوگوں نے خداوند کی آواز جو نبی کے معرفت ان تک پہنچتی تھی اس پر غور کیا، اور کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ خداوند کی طرف رجوع لائے، بادشاہ سے لے کر ایک چھوٹے طبقے کے نوکر تک سب لوگ ٹاٹ اوڑ کر راکھ سر میں ڈال کر توبہ، تبدیلی اور ریاست کے عمل سے گزرے۔ خداوند کو ان کی اس حالت پر ترس آیا اور وہ اپنے عذاب کو نازل کرنے سے باز رہا۔ یہ ہے روزے کی اہمیت۔ خدا اعلان کر چکا ہے ان کو میں تباہ و برباد کر دوں، لیکن جب آپ دل سے خداوند کے حضور رجوع لاتے ہیں، جیسے ننوے کے لوگ دل سے خداوند کے حضور رجوع لائے۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، واپس آنا۔ جیسے ہم سیدھے جا رہے ہیں اور یو ٹرن ہوتا ہے، یو ٹرن میں پھر واپس آتے ہیں۔ تو ہم دنیا میں اس کی رونق اور رنگینی میں کھو جاتے ہیں، لیکن روزہ ہمیں دوبارہ واپس خدا کے قریب لے آتا ہے، اور جب اس کے قریب آتے ہیں تو خداوند اپنے غضب سے باز رہتا ہے۔ یہ ہے روزے کی اہمیت۔ اور یہ صرف ایک مثال نہیں، آستر کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر ملکہ آستر اپنی قوم پر ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، اور فرمان جاری ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خداوند کے خاص قربت کو پانے کے لیے 3 دن کے روزے کا اعلان کرتی ہے۔ اور پھر بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی، پر میں ضرور بادشاہ کے حضور جاؤں گی۔ کوئی بڑی مشکل آپ کو پیش آئے تو جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو خداوند آپ کی اس مشکل کو جانتا ہے اور اس کو وہ آسان کر دیتا ہے۔ دانیل نبی اسیری میں ہے، آپ کو پتہ ہے بابلیوں نے ساری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا، ہیکل کو بھی تباہ کر دیا، وہاں کے مقدس کتابیں، برتن اور وہاں کے جو ہے نوجوان سب اسیر کر لیے۔ اور اسیری میں کتنا مشکل دور ہوتا ہے، کبھی کوئی قیدی ہو تو کتنا مشکل دور ہوگا۔ دانیل نبی اسیری میں تھا، لیکن خدا نے اس کو برکت عطا کی اور وہ خاص طرح کے روزے رکھتا تھا۔
اور وہ خاص طرح کا روزہ کیا تھا؟ جو خوراک وہ دوسرے لوگ کھاتے تھے وہ خوراک وہ نہیں کھاتا تھا. جیسے آج کے دور میں اچھے سے اچھی خوراک جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، فاسٹ فوڈ، KFC، بہت ساری اور لذیذ چیزیں، اچھی خوراک جس سے ظاہر ہو کہ کوئی بہت امیر آدمی، اور وہ بادشاہ کے پاس ہے، خاص اس کے جو ہے مملکت کے لوگوں میں شمار ہے اس کا. چاہے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا خدا جو ہے مجھے ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے. اور میں نے ایک بک پڑھی، ایک عالم دانیال نبی کی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب اس کو شیروں کی مانگ میں ڈال دیا گیا تو شیروں نے اس کو کیوں نہیں کھایا؟ جو شخص ایک لمبے عرصے سے 70 سال سے جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، اور وہ کوئی ایسا کھانا نہیں کھاتا جو مکروہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ شیر اس شخص کو کھا جائے جو خدا کا مقبول نظر ہے، جو خدا کے قریب ترین ہے، جس کی ریاضت اور عبادت اس حد تک ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو چکا. کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص شیر اسے کھا جائے؟ تو آج ہم بھی دیکھیں، شیر کوئی یہ نہیں ہے کہ جنگل والا شیر آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ شیر ہے. آپ کو پتہ ہے کلام فرماتا ہے کہ پلیز شیر ببر کی طرح گرجتا ہے، دھاڑتا ہے کہ کوئی وقت ملے اور میں اس کو پھاڑ کھا جاؤں. تو روزوں کے ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے. کوشش کریں کسی نہ کسی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار کریں. کچھ لوگ ہیں وہ روزے کو سمجھتے نہیں، ہم مسیحت میں ہیں، شاید ہم پر روزے فرض نہیں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. حضرت موسیٰ نے روزے رکھے کوہ سینا پر، جب وہ 40 احکام خداوند سے لینے کے لیے خاص روحانی عبادت کا تجربہ اس نے کیا. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود بیابانی سفر کیا، 40 دن 40 رات اس نے کچھ نہ کھایا. کلام ہے اس میں لکھا ہوا ہے. جب ہمارا خداوند خود جو ہے اس ریاضت کے عمل سے گزرتا ہے تو کیوں نہیں میں اور آپ کیوں اس روزے کی برکت کو نہیں سمجھتے؟ اب روزہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، بائبل مقدس میں کہاں کہاں پر ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کلام کو جو ہے اختتام کی طرف لے چلیں. روزے کے بے شمار فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ نہیں. فوائد کی ایک لمبی فہرست، سارا دن گنتے رہے ختم نہیں ہوں گے، لیکن میں چند ایک ٹاپ 10 جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ کو اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دعائیہ زندگی آپ کی بہتر ہو، بہت دفعہ کچھ لوگ دعا ہی نہیں کرتے، ٹائم ملا کبھی تو چلے گئے چرچ، نہیں ملا تو چلو کوئی ضرورت نہیں. اگر دعائیہ زندگی کو بہتر کرنا ہے تو آپ روزہ رکھیں. میں آپ کو حوالہ بھی بتاتا ہوں، اگر آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، یاد رکھنا چاہیں تو یاد رکھ سکتے ہیں. The book of Ezra chapter 8 verse 23. عزرائیل کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں آپ کو یہ ذکر ملتا ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی دعا اور زیادہ جو ہے وہ مضبوطی حاصل کرتی ہے.
اسی طرح سے اگر آپ خدا سے خاص رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں. اور یہ آپ خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ذات کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت. اسی طرح اگر آپ جو ہے خدا سے خاص فضل چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، کوئی مشکل میں ہے تو خداوند اس مشکل سے آپ کو رہائی دے، تو ضرور ہے کہ آپ روزہ رکھیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 کرونیکل چیپٹر 20 ورس 3 to 4، دوسرا تواریخ، اس میں آپ کو یہ خاص حوالہ 20ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے حضور اپنے دل کو انڈیلیں، آپ رجوع لائیں اور سچے دل سے معافی چاہیں، تو پھر آپ جو ہے روزہ رکھیں. اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے 1 سیموئیل 7واں باب اس کی 6 آیت. اپنے آپ کو عاجز کرنے کے لیے بھی آپ خداوند کے حضور روزہ رکھتے ہیں. اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے قضات کی کتاب، اور اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت کا کام، کچھ اور طرح کے کام جس سے خداوند کے جو ہے وہ نام کو عزت اور جلال ملے، تو آپ نہمیہ نبی کا صحیفہ دیکھیں، اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. پہلے باب کی 3 اور 4 آیت میں یہ ذکر آپ کو ملتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو روزہ ہے ایک بہترین مثال. جو آج ہم چیپٹر جس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اس کی 3 سے 7 آیت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ مختلف طور پر کچھ اس طرح کی چیزیں اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ شیطانی خیالات آپ پر غالب رہتے ہیں، تو سارے ان شیطانی خیالات کو، شرارت کے جھوٹوں کو قابو میں لانے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی 11 آیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے جو ہے وہ بری خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں. اور 10ویں اور آخری بات، کس طرح سے ہم اپنی محبت خدا کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں. روزہ اس کے لیے اہم بدنی عبادت ہے. کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے، زبور نویس کہتا ہے، جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح میرے زندہ خدا کی پیاسی ہے. روزوں میں یہی ایک مقصد ہونا چاہیے ہر ایک مسیحی ایماندار کا. جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح میری روح میرے زندہ خدا کی پیاسی ہے. ایک دفعہ پھر سے میرے ساتھ بولیں، جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح میری روح میرے زندہ خدا کی پیاسی ہے. یہ روزوں کا موسم ایسے نہیں ہے کہ آیا اور چلا گیا. یہ روزوں کا موسم آپ کی زندگی میں برکتوں کا موسم ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کا موسم ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا موسم ہے، آپ کی دعاؤں کو اور زیادہ سنجیدہ اور زیادہ
بابرکت کرنے کا عمل ہے. یہ روزوں کا موسم آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کا موسم ہے. یہ روزوں کا موسم آپ کو خدا کے قریب لے جانے کا موسم ہے. یہ روزوں کا موسم آپ کے لیے واپس پلٹ آنے کا موسم ہے. جو کھو گئے خداوند کی طرف رجوع آئے. زبور 119 اگر اس کی آخری آیت پر غور کریں، داؤد نبی بھی تھا، بادشاہ بھی، دوہری برکت، ڈبل انوائنٹنگ. لیکن آپ جانتے ہیں وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو گیا. اور جب اسے پتا چلا کہ میں گناہ گار ہوں تو اس نے کیا کیا؟ سچے دل سے خداوند کی طرف رجوع لایا. اور زبور 119 کی آخری آیت نہایت خوبصورتی سے اس کی ساری ذہنی کیفیت کو بیان کرتی ہے. اور وہ اپنے خداوند خدا سے ہم کلام ہے اور اسے کہتا ہے، اے خداوند میں بھیڑ کی مانند بھٹک گیا، کھو گیا، تو ہی مجھے تلاش کر. جب ہم بھٹک جاتے ہیں، جب ہم کھو جاتے ہیں، جب ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں تو کوئی ہمیں واپس نہیں لا سکتا سوائے خدا کے. وہ خود ہی ہے جو ہمیں واپس لاتا ہے. اور روزہ ایک اہم ذریعہ ہے. اگر آپ کا رشتہ خداوند سے کٹ گیا ہے تو یہ 40 دن ریاضت کا سفر آپ کو خداوند کے قریب کر لے. ہر روز آپ خداوند کی قربت میں بڑھتے چلے جائیں. میری دل سے یہ دعا ہے آپ سب کے لیے اور میرے لیے کہ خداوند روزوں کے اس خاص موسم میں ہمیں فضل عطا کرے تاکہ ہم اس کی قربت کو لائق طور پر حاصل کر پائیں. جیسے یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے، تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے ایمان سے میرے طالب ہوں گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم لائق طور پر خداوند اپنے خدا کو ڈھونڈیں، اس کی تلاش کریں. جب خداوند مل جائے، کسی شخص کو خدا مل جائے، اس کی قربت مل جائے، اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین.